اور اگر آپ ہیں، اگر ہم ہیں تو وہ بھی قوم کو آگے بتائیں. ہم سازش نہیں کریں. ہمارا جو اپوزیشن کا کردار ہے ہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اپوزیشن کردار، اوکے. اب یہ آئے جی استثنا، تو میرے بھائی خود پارلیمنٹرین ہے. آرٹیکل 2A جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کوئی بھی قانون جو قرآن سننا سے متصادم ہوگا وہ قوانین نہیں ہو سکتا ہے. اب قرآن سننا کے مطابق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کو عدالت میں جانا پڑتا ہے. اگر کوئی عدالت میں جا رہے ہیں تو احسان نہیں کرے اور سارے ایکول سٹیزن ہیں. اور ایون امریکہ کے اسٹیٹ میں بھی، جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن کو بھی کرمنل آفینس میں ہی ہیز ٹو فیس دا چارج. نمبر 3، اس خط کا آپ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ ہم تو گھنٹی نہیں باندھ رہے، بلی خود اپنے گلے میں گھنٹی باندھ رہی ہے کہ ہمیں استثنا حاصل ہے. ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، ان کے کو چیئر پرسن کو آپ اس میں ہم کہہ رہے ہیں ملزم ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سوئس بینک کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جناب جو آپ نے ہمارے ایک لیٹر پہ، آپ ہماری اس وقت کی گورنمنٹ کے لیٹر پہ یا اس وقت کی گورنمنٹ کے لیٹر پہ اس اکاؤنٹ کو آپ نے ختم کر دیا، اس سے انویسٹیگیشن آپ نے ابینڈن کر دیا کہ جی فردر ہم نہیں کرتے. اس کو آپ ری اوپن کریں اور یہ پتا کریں کہ یہ معاملہ ہم چاہتے ہیں پاکستانی قوم کا پیسہ ہے وہ واپس آ جانا چاہیے. ہم یہ بھی نہیں کریں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا پیسہ نہیں ہے تو پھر ان کو اعتراض کس بات کا ہے؟ اور اگر ان کا پیسہ ہے تو ایک امین اور ایک منٹ اگر پیسہ ہے تو کیا وہ شخص پاکستان کا سب سے بڑا امیر ہو سکتا ہے جو امین بھی نہ ہو، صادق بھی نہ ہو؟ تو پھر یہ آئین اور قانون کے آرٹیکل 62 کے زمرے میں بھی آتا ہے. جو زمرے میں آتا ہے آرٹیکل 62 اس لیے آتا ہے، پریزیڈنٹ کی کوالیفیکیشن بھی ہے کہ اسے آرٹیکل 62 اور 63 کو کوالیفائی کرنا ہے. تو پھر تو یہ آگے برملا بیان کریں. اگر آپ اجازت دیں میں ناظر صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات. پرویز مشرف صاحب کو لوگ بڑا ملزم ٹھہراتے ہیں نیرو کرنے پہ، آپ کو ٹھہراتے ہیں ان کو صدر بنانے پہ. نہیں، ہم نے تو نہیں بنایا. آپ نے بنایا، میں نے تو نہیں، ہم نے تو نہیں بنایا. آپ کی مرضی سے بنایا. نہیں، آپ کی ریکارڈ پھر درستگی میں کر دوں. ہماری کینڈیڈیٹ جو تھے ان کا نام تھا ریٹائرڈ جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب. جی وہ یہ جناب جو انہوں بنایا گیا، الطاف حسین صاحب نے نامینیٹ کیا تھا اور اسفند یار ولی صاحب نے سیکنڈ کیا تھا. وہ جو آپ کے فضل الرحمان صاحب نے حامی بھری تھی. نامنی جو تھے آپ کے، اور بعد میں جس طرح آپ لوگوں نے ساتھ دیا وہ سب، میں بھی ریکارڈ کی درستگی، وہ ریکارڈ تمام دنیا کے سامنے. ناظر صاحب انہوں نے فرمایا کہ اپوزیشن، الفاظ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں پی ایم ایل این، اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے قوم کو ویسی لائن پہ لگایا ہے. وہ چٹھی، یہ چیئرمین نیب کا چکر، ڈی جی ایف آئی اے بدلتے رہو، اس چکر میں خوب لگا رکھا ہے. آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ بھی بس شیر آیا آیا آیا، آوے آوے، راشا راشا، اصغر راشا. آج بھی وہ بچپن کا جملہ، وہ نعرہ مجھے یاد ہے، وہ کب راشا. دیکھیں فیصل، شعر و شاعری آپ کو زیادہ آتی ہوگی، مجھے تو اتنے نہیں، شیر سے میرا مطلب تو شیر نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، میں بھی اسی عین والا نہیں، یہ والا. ایگزیکٹلی. میں دیکھیے افسوس کی بات ہے کہ آج آپ جہاں بھی ٹیلی ویژنس پہ جو بھی ٹاک شوز ہو رہے ہیں یا کوئی بھی بات ہو رہی ہے، کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے ہمارے ہاں. کوئی ڈیبیٹ ایک چل رہی ہے کہ صدر کی جو کرپشن ہے اس کے اگینسٹ خط کیوں نہیں لکھا جا رہا، وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ پنجاب کے اندر گڈ گورننس واقعی ہے یا نہیں ہے. کیا ابھی ایک بات ہوئی، وہ خط لکھنے سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ جیسے نہال صاحب فرما رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرانے کے اندر اپنا نواز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں ان کا میجر رول تھا جب انہوں نے یہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی لیکن میں نہیں چھوڑوں گا. اور اس سے ان کو اسٹرینتھ ملی، اور اس اسٹرینتھ کے بعد باقی پلیئرز بھی اندر اتر آئے میدان میں، اور یہ الیکشن کا پروسیس جو تھا اس کو اس طریقے پہ لے جایا گیا. لیکن آج آپ دیکھیے کہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کی طرف کسی دھیان ہے. آپ ہمارے بارے میں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، شیر آیا نہیں آیا جو بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کم از کم اپنا رول ادا کر رہی ہے. ہم کوئی اسمبلیز میں نہیں ہیں، ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. ہم اپنے اینڈ کے اوپر اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے ہم نے انیشیٹوز لیے، ہمارا انرجی پالیسی کا ایک انیشیٹو لیا گیا، لوکل گورنمنٹ کا انیشیٹو. دیکھیے آپ نہیں، یہ پالیسی بنانے کی سٹیج نہیں ہے، پالیسی انٹروڈیوس کرنے کی سٹیج ہے، اور اس کے لیے اونرشپ کی ضرورت ہے. ہم اس کے پیچھے نہیں چھپ رہے. ہم اس کے آج کی تاریخ میں ناظر صاحب میرے پاس ایز اے پاکستانی کیا آپشن ہے؟ کیا میں ایسی تنخواہ پہ کام کرتا رہا ہوں اور برداشت کرتا رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے آج کی آپشن کے اندر اگر تو آپ کو ایک رول آف لا اور آپ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ،
کو چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جو مشکل ٹائم، میں تو روٹی مانگ رہا ہوں. نہیں میری عرض سنیں نا، وہ آپ نے مشکل ٹائم گزار دیا پاکستانیوں نے. اب وقت آ گیا اگلے 3 سے 4 مہینے، زیادہ سے زیادہ 5 مہینے 6 مہینے کے اندر اندر الیکشن آنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر پاکستانیوں کے یہ 5 سال ان کے لیے کافی نہیں تھے تو اگلے 5 سال ان کو اور سزا کاٹنی ہے تو ان کی مرضی ہے. میری نظر میں اگر پھر یہی سب کچھ ہے، کوئی اچیومنٹ نہیں تھی، تو پھر تو میں ان کا ساتھ دوں گا کہ آپ نے پٹیشنیں داخل کر کے شور مچا کے قوم کو ڈسٹریکٹ کیا ہوا ہے، اور یہ اس کے کام کوئی ہو نہیں رہا. فیصل آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ہم اس وقت کوئی اسمبلیز میں ہماری سیٹس تو نہیں ہے. ہمارا کام ہمارا یا تو پھر کام کرنے دیں، پھر دھمکیاں کیوں لیں؟ ان کو کام کرنے دیں خاموشی سے، ان سے کام کروائیں. نہیں، یہ جو پٹیشنز داخل کر رہے ہیں یا جو ہم شور بھی مچا رہے ہیں یا ہم اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کام کیوں نہیں کروا رہے؟ کام کرانے میں دیکھیے نہال صاحب، ان کے پاس ایک طاقت ہے جس کی بیسس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کروڑوں لوگوں کو موو کر سکتے. یہ طاقت ان سے کام کروانے کے لیے استعمال کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ یہ جو گڈا ہے اچھل رہا ہے، اس کو چابی جتنی دی جاتی اتنی اچھلتا ہے. چابی زیادہ دی جائے گی زیادہ اچھلے گا، کم دی جائے گی کم اچھلے گا، اور وہ آشا پاشا چلے گئے. اب تو آج کل چابی بند ہو گیا. میں تھوڑا سا آپ کو اس کے رسپونڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں آج میں ویسے تہیہ کر کے آیا تھا کہ کوشش یہ کریں گے کہ ایک مہذب ایک اچھے طریقے سے ہم ڈسکشنز کو کریں گے. یہ بھی بڑے ہمارا ان کے ساتھ آپ کے جملے کا مطلب ہے کہ بات بگڑی. دیکھیے نہیں بات مطلب ہے گئی نہیں، سردار کو غصہ آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر ہم پھر آ جائیں گے واپس اسی بحث کے اندر. ابھی آپ پنجاب گورنمنٹ کی اس وقت کی سچویشن دیکھ لیجئے، آپ اس کے کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیجئے، آپ ان کا تعلیم کی پالیسی دیکھ لیجئے، آپ ان کے ساتھ ساؤتھ آف پنجاب کے اندر جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ دیکھ لیجئے. آپ ان کی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں. کیا میں ان کو جب بات کر میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ آپ ان کو پریشرائز کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو کر رہے ہیں. انہوں نے جو کہا وہ آپ کے لیے کچھ اور، آپ پنجاب پہ اٹیک نہ کریں. ہمیں پنجاب یہ بتائیے کہ یہ میں تو دیکھیے میں تو ریئل ایشوز پہ آنا چاہتا ہوں. لیکن نہال صاحب بات کی ذکر کرتے ہیں نا، یو لیٹ می ٹاک. میں اس پہ بات کریں، میں اسی پہ کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارا اس وقت سچویشن یہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ریئل ایشوز کے اوپر. میں بلکہ ان کو اپنے بھائی کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں گا کہ آج میں آپ کو کراچی کی مثال دینا چاہتا ہوں. 17 لاکھ ووٹ جس کی کوئی بات نہیں کر رہا، 17 لاکھ ووٹ آپ کے ڈسپلیس ہو چکے ہیں. کسی کو پرماننٹ ایڈریس کے نام پہ کسی کو لوگوں کو ڈسفرینچائز کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آج وقت ہے کراچی کی جو آپ کی ووٹر لسٹ ہیں باقی چیزیں، آپ الیکشن کے پروسیس میں لوگوں کو انوالو آپ کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو وہ رائٹس دیں جس سے وہ صحیح قسم کی لیڈرشپ کو چننے میں کامیاب ہوں. آپ بیسک جو ایشوز ہیں عوام کے ان کے اوپر ڈسکشنز کریں. اگر آپ مجھے ہم ان میں ہی الجھے رہیں گے، دیکھو انہوں نے نہ خط لکھا ہے. آپ نے، میں نے تو نہیں، میں تو نہیں، ہم تو الجھا ہی نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ الجھانے کا گیم تو آپ نے شروع کیا. تو بالکل نہیں پہلے ان سے الجھتے رہے. ہم تو اویئرنیس، ہمارا کام ہے پبلک کو جو ہم فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں. آج آپ کی اکانومی کی کیا سٹیٹ ہے ہم وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کراچی کے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام حالات بہت برے ہیں. ہم تو کنفرم ہیں. آپ کو سمجھتے ہیں اچھے ہیں حالات؟ نہیں، میں ہوتا کون سمجھ رہا ہوں، میری کیا چھوٹی سی مزاج، منا سا آدمی ہو. جاکانی صاحب یہ کہتے ہیں بڑے حالات برے ہیں. دیکھیں فضل بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ گزارش کروں کہ اس ملک کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اب ماضی میں نہ